اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقائد کے عنوان سے سبق نمبر 13 یا درس نمبر 13 کا آغاز ہو رہا ہے، جو گزشتہ مطالب اور مباحث سے پیوستہ توحید کے حصے میں توحید کے اقسام کے بارے میں بحث جاری تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے کہا کہ توحید نظری ہو یا عملی، چونکہ توحید نظری اور توحید عملی کی تعریف ہم نے کی ہے، گزشتہ دروس میں وہ مطالب بیان ہو چکے ہیں۔ یہ عرض ہم نے کیا کہ توحید عملی ہو یا نظری، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ علماء عقائد، علماء کلام 3 قسمیں اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ایک توحید ذاتی، دوسری قسم توحید صفاتی، اور تیسری قسم توحید افعالی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے توحید ذاتی اور صفاتی کے بارے میں مختلف دلائل بیان کیے ہیں۔ اب توحید صفاتی سے پیوستہ کچھ نکات ہم بیان کریں گے۔ توحید صفاتی سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ہم مختلف علماء سے، اہل علم سے، جو علم کلام کے ماہرین ہیں، جید علماء ہیں، یا جو دینیات سینٹرز میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اس لفظ اور ان الفاظ کو، جملات کو یہ بیان کرتے ہیں کہ توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید افعالی ہے۔ توحید صفاتی سے کیا مراد ہے؟ توحید صفاتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کمالیہ صفات ہیں، یعنی کمال کے صفات ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے کامل، اکمل اور خدا کے کسی نقص اور کمزوری اور خامی کے بغیر جو صفات سبب بنتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، ان کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ یعنی ان صفات کا خداوند متعال کے اندر موجود ہونا، یعنی خدا کے کسی خامی سے پاک اور منزہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ صفات کمالیہ در واقع عین ذات ہیں، یعنی خداوند متعال کی ذات کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب ایک ایسی صفت جو خدا کے کمال اور باکمال نقص اور عیب سے دور ہونے کا جو صفت دلالت کرتی ہے، وہ در واقع عین ذات ہے۔ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال عالم ہے، خداوند متعال قدیم ہے، خداوند متعال کا عالم ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے علم کی جو صفت ہے وہ کہیں اور سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ جب سے خداوند متعال ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، تو پس یہ صفت بھی اسی وقت سے ہی خداوند متعال کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان جب اپنی ماں کی پیٹ سے جب وہ نکلتا ہے، اس وقت وہ جاہل ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو خارج کر دیا ہے، من بطون امہاتکم، یعنی اپنی ماؤں کے پیٹ سے آپ لوگوں کو خارج کر دیا، نکال دیا، لا تعلمون شیئا، اور اس وقت جو ہے تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، تم لوگ جاہل تھے، کسی چیز کو تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، والابصار، آنکھیں، والافئدہ، اور آپ لوگوں کے لیے یہ قلب اور دل کو قرار دیے ہیں، لعلکم تشکرون، شاید آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان جب اپنی ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کائنات پر جب وہ قدم رکھتا ہے، اس وقت وہ جاہل ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سیکھنے کے جو مواقع ہیں، جو اسباب ہیں، وہ اس کے لیے فراہم کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ سیکھنے لگا، اس کے بعد یہ سننے لگا، اس کے بعد یہ سمجھنے لگا، اس کے بعد یہ چلنے لگا، اس کے بعد یہ سوچنے لگا۔ یعنی جتنے کمالات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ شروع میں موجود نہیں تھے اس انسان کے اندر۔ تو انسان جو ہی بڑا ہوتا ہے وہ معاشرے میں قدم رکھتا ہے، اسکول اور علمی مراکز میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو وہ جو اس کے اندر جہالت پائی جاتی تھی وہ درواقع ختم ہوتی ہے، اور پھر اس کی جگہ جو ہے علم حاضر ہوتا ہے، علم اس کے وجود میں داخل ہوتا ہے، اس کے اندر علم آتا ہے۔ یعنی جو وہ جن چیزوں کے بارے میں، جن حقائق کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اپنی ظرفیت کے مطابق، استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق وہ سمجھنے لگتا ہے، جاننے لگتا ہے۔ تو بس انسان پہلے عالم نہیں تھا، ہم جاہل تھے، ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس زمین پر اور اس کائنات پر قدم رکھنے کے بعد ہم جاننے لگے۔ جو ہی ہماری عمر بڑھتی گئی، جو ہی ہم اسکول جاتے گئے، جو ہی ہم مکتب اور مدرسے میں جاتے رہے، جو مبہم اشیاء تھی ان کو ہم جاننے لگے، ان کو ہم سمجھنے لگے۔ لیکن خداوند متعال کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی خداوند متعال جب سے ہے اسی وقت سے ہی خداوند متعال عالم ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو عقائد میں جو اصطلاحات ہیں ان کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی جو صفت ہے وہ عین ذات ہے، یعنی بالکل ذات میں ہی وہ علم بھی پایا جاتا ہے۔ خدا انسانوں کی طرح علم کہیں اور سے اور خود کہیں اور سے نہیں آیا ہے۔ جو ہی جب سے خدا ہے اسی وقت سے ہی اس کے اندر علم بھی موجود ہے۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے خدا کی جو صفات تھیں، صفات ثبوتیہ، ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ خدا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ خدا قادر ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، یعنی خدا میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ عالم، خدا عالم ہے۔ خدا حی ہے، خدا زندہ ہے۔ خدا مدرکن، مدرک ہے، وہ جانتا ہے، وہ درک کرتا ہے۔ مریدن، با ارادہ ہے۔ متکلمن، وہ بولتا ہے۔ صادقن، خداوند متعال سچا ہے۔ یہ جو جتنے بھی صفات ثبوتیہ ہیں وہ عین ذات ہیں، یعنی خداوند متعال کے ذات میں ہی یہ چیزیں، یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ وَإِلَّا، اگر ہم کہیں کہ خدا کی صفت، کمالیت صفات بھی انسانوں کی طرح ہے، نعوذ باللہ، یعنی ہم کہیں کہ خدا بھی انسانوں کی طرح پہلے خدا وجود میں آیا ہے، یا ہمیشہ سے خدا تھا لیکن علم بعد میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ملا ہے، تو پھر یہاں پر در واقع خدا کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے، خدا کی خدائیت کو ماننے کے لیے گویا ہم اجزاء کے معتقد ہو گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں زائد، صفات کا ذات پر زائد ہونا۔ کیا ایسا ہے؟ یعنی خدا پہلے تھا لیکن علم بعد میں حاصل کیا ہے، قدرت بعد میں ملی ہے، اور اس کا جو مضبوط ارادہ تھا کیا وہ بعد میں حاصل کیا ہے؟ نہیں۔ یعنی عین ذات خدا کے ساتھ ہی علم بھی ہے، ذات خدا کے ساتھ قدرت بھی ہے، ذات خدا کے ساتھ وہ ارادہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ذات خداوند متعال کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ یہ زائد بر ذات ہیں تو پھر مرکب ہونا لازم آئے گا خداوند متعال کا۔ اور ہم نے کہا کہ اگر خداوند متعال مرکب ہوتا ہے تو گویا وہ محتاج ہوتا ہے، یعنی اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے کچھ اور چیزوں کا اللہ تعالیٰ محتاج ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم کہیں کہ خداوند متعال خود موجود تھا، علم نہیں تھا، بعد میں حاصل کیا، تو بس خدا کمال تک پہنچنے کے لیے علم کا محتاج تھا، خدا کمال تک پہنچنے کے لیے قدرت کا محتاج تھا۔ اور جتنی بھی صفات ثبوتیہ ہیں جو خدا کے لیے صفات ہونی چاہیے، اگر ہم کہیں کہ خدا ان کا محتاج تھا تو پھر وہ خدا جو محتاج ہوتا ہے اس خدا کو ہم خدا نہیں کہتے۔ بس اس کا مطلب یہ نکلا کہ خدا کی ذات جو ہے در واقع علم، قدرت، پختہ ارادہ اور متکلم، صادق، یہ ان خدا کی جو ذات ہے وہ ان کے ساری یہ چیزیں موجود ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بعض لوگ خدا کے جو صفات ہیں وہ زائد سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ خالص عقیدے کے
وہ پھر قائل نہیں ہے۔ آگے ہم اس پر انشاءاللہ بحث کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر خداوند متعال کے بارے میں یہ کہا جائے کہ خدا کی ذات اور صفات در واقع مرکب ہیں، تو در واقع خداوند متعال ایک محتاج وجود نظر آئے گا، یعنی خدا کا جو وجود ہے، ذات باری تعالیٰ کا جو تصور ہے، وہ ایک مرکب نقشہ وہ انسان کے ذہن میں آئے گا، اور خداوند متعال بھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی اس چیز کو بالکل نفی کرتے ہیں۔ اسی لیے فلسفی جو اصطلاح ہے اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال کی جو ذات ہے وہ یا صفت ہے وہ بالکل عین ذات ہے۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ فمن وصف اللہ سبحانہ وتعالی فقط قرنہ، امیر المومنین علیہ السلام نے وہ صفات جو در واقع خداوند متعال کے لیے کمال کے باعث نہیں ہیں، یعنی وہ صفات جو خداوند متعال کے اندر موجود نہیں ہونے چاہیے، ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں، یا وہ صفات جو خداوند متعال کے کمال کے سبب بنتے ہیں لیکن اس کو زائد بر ذات سمجھتے ہیں، یعنی خداوند متعال جب تھا اس وقت یہ صفات موجود نہیں تھے، بعد میں خداوند متعال کے لیے یہ صفات آ کے ملحق ہو گئے ہیں، ملے ہیں۔ تو ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن وصف اللہ سبحانہ وتعالی فقط قرنہ، یعنی وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی توصیف کی، کس طرح توصیف کی، یعنی زائد بر ذات، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہ صفت خدا کے اندر موجود نہیں تھی بلکہ باہر سے آ کے بعد میں خدا جو ہے ان صفات کا حامل ہوا ہے، یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو فقط قرنہ، گویا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو ان صفات کو خدا کے قریب کیا، یعنی نہیں تھے، بعد میں آ کے ان کو خدا کے قریب کیا۔ ومن قرنہ فقط ثناہ، اور جس نے ان صفات کو خداوند متعال کے قریب کیا، نزدیک کیا، فقط ثناہ، گویا اس نے در واقع تثنیہ دو خدا در واقع قرار دیا، یعنی ذات خدا پلس صفت آگے پھر برابر ہے خدا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ اس نے در واقع پیش کیا جس نے صفات کو لا کے خدا کے ساتھ جوڑ دیا، اس نے گویا فقط ثناہ، اس نے در واقع دو خدا آ کے خدا کی وثنیت، ثنویت اور خدا کو در واقع دو چیزوں سے مرکب بنا کر پیش کیا۔ ومن ثناہ فقط جزاہ، اور جس نے خدا کو دو بنایا، یعنی ذات کے ساتھ صفت کو لا کے ملا لیا، جوڑ دیا، فقط جزاہ، اس نے خدا کو تجزیہ کیا، یعنی خدا کے حصے بنا لیا اس نے۔ ومن جزاہ فقط جہلہ، اور جس نے خدا کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، یعنی ایک ذات خداوند متعال، ایک علم کو لا کے خدا کے ساتھ جوڑ دیا، ادھر سے قدرت کو جوڑ دیا، ادھر سے ارادے کو جوڑ دیا، ادھر سے متکلم ہونے کی اس صفت کو جوڑ دیا، یعنی جتنے صفات ثبوتیہ ہیں یا جو صفات سلبیہ ہیں لیکن وہ خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ مثلا خدا کو دیکھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے خدا کہیں ایک خاص جگہ ہے، یہ خدا کے منفی صفات ہیں۔ خداوند متعال کی ذات ان چیزوں سے بالکل دور ہے، ان صفتوں سے۔ اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ نہیں خدا کی ایسی صفات بھی ہیں تو گویا اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 میں فرمایا کہ ومن جزاہ فقط جہلہ، جس نے خدا کے در واقع حصے بنائے، صفات کو ذات پر زائد قرار دینے کا مطلب یہی ہے کہ خدا کو مرکب بنا کے پیش کیا، فقط جہلہ، اس نے جہل اختیار کیا، یعنی وہ در واقع جاہل ہے، اس نے خدا کو حقیقی معنوں میں پہچانا ہی نہیں ہے۔ یقیناً یہاں پر توصیف سے مراد ذات خداوند متعال سے جوڑنے والے صفات ہیں جو باہر سے لاتے ہیں، وہ مثبت ہوں یا منفی ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یزل اللہ تبارک و تعالی، لم یزل اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ کیا ہے؟ علیمن،
خداوند متعال بہت ہی جاننے والا ہے، بہت ہی دانا ہے، قادرن بہت ہی قدرت رکھنے والا، صاحب قدرت ہے، حیاً خداوند متعال یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جہاں پر خدا نہ ہو، موجود نہ ہو، یا نعوذ باللہ وہ انسانوں کی طرح مطلب خدا کی زندگی نہ ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دور ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے، حضرت سامن الحجج علیہ السلام نے فرمایا لم یزل اللہ تبارک و تعالی علیما قادرا حیا سمیعا بصیرا، یعنی جتنے صفات ثبوتیہ ہیں خدا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے خداوند متعال کے اندر موجود ہیں۔ پھر یہاں پر راوی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ ان قوما یقولون، اے پیغمبر کے فرزند، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہ عز وجل لم یزل عالما بعلمہ، یعنی خداوند متعال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خداوند متعال عالم ہے علم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، یعنی علم آیا تو خداوند متعال خدا بنا، یعنی کمال تک پہنچا۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقادرا بقدرتن، یعنی خداوند متعال قدرت رکھتا ہے، بقدرتن یعنی پہلے ذات تھی، بعد میں جو ہے قدرت آ کے خدا سے ملی ہے، یا وحیا بحیاتن، خداوند متعال زندہ ہے لیکن بحیاتن یعنی حیات اور زندگی آ کے جو ہے کیا ہے، خدا کے ساتھ یہ صفت آ کے خدا سے کی ذات سے مل گئی ہے۔ وقدیما بقدمن، یعنی خداوند متعال قدیم ہے بقدمن یعنی قدیم کے ذریعے سے۔ وسمیعا بسمع، خداوند متعال سنتا ہے، بسمع یعنی کان کے ذریعے سے، یعنی سننے کی جو صفت ہے وہ بعد میں آ کے مل گئی ہے۔ وبصیرا ببصرن، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے بے بصرن، اسی بصارت کے ذریعے سے، یعنی ذریعے سے، یعنی پہلے نہیں تھا، عالم نہیں تھا، علم کے ذریعے سے عالم بنا۔ یہ قدرت نہیں تھی، قدرت باہر سے آ کے جب مل گئی تو صاحب قدرت ہو گیا، یعنی جس طرح ہم انسانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو راوی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ اس طرح ہے یا ابن رسول اللہ، یہ لوگ قدرت کے ذریعے سے خدا کو صاحب قدرت سمجھتے ہیں، علم کے ذریعے سے خدا کو صاحب علم سمجھتے ہیں، یعنی پہلے سے یہ علم کی صفت اس ذات باری تعالیٰ میں تصور نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع اللہ آلہۃ اخرى، کہ جس نے ایسا کہا، یوں کہا، کیا کہا، یعنی خداوند متعال علم کے ذریعے سے عالم ہے، قدرت کے ذریعے سے صاحب قدرت ہے، زندگی حیات کے ذریعے سے صاحب حیات ہے۔ یہ جو جتنے بھی صفات ثبوتیہ ہیں ان کو در واقع خدا سے پہلے دور رکھیں، بعد میں ہم کہیں کہ آ کے یہ صفت ذات باری تعالیٰ سے ملنے کی وجہ سے خدا در واقع خدا بنا ہے، ان صفات کا جو ہے حامل بنا ہے۔ تو جس نے یوں کہا اور وہ اسی عقیدے کا پابند ہو گیا، یہ کہا اور اسی پر جو ہے اس نے اپنا عقیدہ بھی رکھا، ولی فرمایا کہ فقد اتخذ مع اللہ آلہۃ اخرى، اس نے یعنی خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی لے لیا ہے، یعنی ایک خدا ذات باری تعالی اور پھر ایک اور خدا جو قدرت کی شکل میں ہے، جو کہتا ہے کہ یہ صفات ثبوتیہ خدا کے اندر موجود نہیں تھی، بعد میں آ کے خدا سے مل گئی ہیں، اس نے گویا دو خداؤں کا تصور کیا، ایک ذات باری تعالیٰ، دوسرے علم، ایک ذات باری تعالیٰ دوسرے قدرت، ایک ذات باری تعالیٰ دوسری جو ہے ارادہ، ان چیزوں کو فقط اتخذ مع اللہ آلہۃ اخرى، یعنی اس نے خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی در واقع شامل کر دیا۔ ولیس من ولایتنا علی شیء، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے اس نے ہماری ولایت سے کچھ نہیں سیکھا ہے، یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، یعنی ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ لیکن جو شخص ایسا عقیدہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دوستدار ہوں، دوست ہوں، محب ہوں، ان کا پیروکار ہوں،
وہ کہ معصوم علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے ایسے افراد کا جو اپنے صلاحیت کے مطابق خداؤں کا تصور کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ثم قال، اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا لم یزل اللہ عز وجل علیما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا لذاتہ، یعنی خداوند متعال ہمیشہ سے عالم ہے، قادر ہے، حی زندہ ہے، قدیم ہمیشہ سے ہے، سمیعا بہت ہی سننے والا ہے، بصیراً بہت ہی دیکھنے والا ہے، لذاتہ یعنی ذات میں یہ ساری چیزیں شروع سے ہی موجود ہیں۔ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی عما یقول المشرکون، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت ہی بلند و بالا اور اعلیٰ ذات ہے اور پاک ہے۔ یقول المشرکون یعنی جس چیز جو عقیدہ مشرک لوگ رکھتے ہیں، خدا ایسے عقائد سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ والمشبہون، اور جو خدا کے جسم ہونے کے قائل ہیں، اس خدا کی ذات ایسے افراد کے عقائد سے بالکل بالاتر ہے۔ علوا کبیرہ، بہت ہی خدا کی ذات بلند و بالا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام صفات الہی کو ازلی سمجھتے ہیں، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ ازل یعنی شروع سے ہی، جتنا بھی آپ شروع کا تصور کریں خدا اس سے بھی پہلے ہے، اور خداوند متعال کی ذات کو آپ جتنا بعد میں تصور کریں گے اس سے بھی بعد، یعنی گزشتہ اور آنے والے زمانے کا جو ہم تصور کرتے ہیں، خداوند متعال اس سے بھی پہلے اور اس سے بھی بعد سے ہی خداوند متعال موجود ہیں، یعنی جو ذات الہی میں بالکل موجود ہیں۔ اور مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں صفات خدا کو زائد تصور کرنا شرک ہے۔ خداوند متعال کے صفات کو زائد تصور کرنا در واقع متعدد خداؤں کو ماننے کا در واقع برابر ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ جو علماء کلام اس اصطلاح کو بیان فرماتے ہیں وہ سرمدی ہے، یعنی خدا جب ہم کہتے ہیں خدا قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو پس دو چیزیں یہاں پر ہیں، ایک گزشتہ سابقہ اور ایک آنے والا دور اور زمانہ۔ تو خدا ہمیشہ سے ہے، اس کو کہتے ہیں خدا ازلی ہے، یعنی ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور خدا ہمیشہ رہے گا یعنی ابد تک خدا رہے گا، تو اس کو ابدی کہتے ہیں۔ ایک ازلی ایک ابدی، ان دونوں کو ملا کر ایک اصطلاح بیان فرماتے ہیں علماء، اس کو کہتے ہیں سرمدی۔ سرمدی یعنی سرمدی میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیشہ سے ہے، اس کو ہم سرمدی نہیں کہہ سکتے، وہ ازلی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیشہ رہے گا، صرف ہمیشہ رہے گا، اس کو بھی ہم سرمدی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ صرف ابدی کا جو عنوان ہے وہ اس پر صادق آ جاتا ہے، لیکن ہم ان دونوں کو ملا کر ازلی اور ابدی کو، یعنی شروع سے اور آخر تک، جب ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس کو سرمدی کہتے ہیں۔ تو ذات باری تعالی تمام صفات ثبوتیہ کا حامل اور اسی طرح تمام صفات ثبوتیہ کے حامل ہے، اور اس تمام صفات ثبوتیہ ازل سے ہی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اسی کو توحید صفاتی کہتے ہیں اور توحید سرمدی بھی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں تک ہم نے وہ توحید عملی ہو یا توحید نظری، ہم نے توحید نظری اور توحید عملی کی تعریف کی ہے۔ تو توحید عملی یا توحید نظری، ان کے پھر مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک توحید ذاتی ہے، اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور جو قسم ہے وہ توحید صفاتی ہے۔ گزشتہ درس میں اور اس درس میں ہم نے توحید صفاتی پر بھی تبصرہ کیا، آیات کی ہم نے روشنی میں
اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہیں اس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد توحید افعالی ابھی باقی رہ جاتا ہے، لیکن توحید افعالی کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بحث کریں گے، روشنی ڈالیں گے، اور گزشتہ دروس میں بھی ہم یہ بیان کر چکے ہیں، یہ کہتے ہم آ رہے ہیں کہ عقائد کے حوالے سے، چونکہ عقیدہ اور جو باور ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، یعنی انسان جو سوچتا ہے، انسان جو بولتا ہے، اور انسان جو عقیدہ رکھتا ہے، وہ انسان کے جسم اور روح کے ساتھ وہ بالکل مکس ہوا ہے، وہ بالکل انسان کے خمیر کی خلقت کی خمیر میں وہ موجود ہے۔ تو اسی فکر کے مطابق اور اسی عقیدے کے مطابق انسان اپنا جو رویہ ہے، انسان کا جو کردار ہوتا ہے، انسان کا جو سلوک ہوتا ہے، وہ یہی اندرونی افکار کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جتنا ہم پاک عقیدہ حاصل کریں گے، جتنا ہم پاک نظریہ در واقع ہم علماء سے، قرآن مجید سے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین سے حاصل کریں گے، ہمارا اٹھنا، ہمارا سوچنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ہر کردار اسی کے مطابق ہوگا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ توحید کے جتنے اقسام ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اور ذات باری تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس توحید کا تعارف کرایا ہے، وہی توحید ہم سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر ہم عمل کریں۔ جو توحید افعالی کے سلسلے میں مباحث اور مطالب بیان ہونے ہیں وہ آنے والے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر کے اسی معرفت کے مطابق پاک زندگی کرنے کی اور پاک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔